اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن 4 سوال ہوں گے. ایک حدیث میں 5 سوال کا ذکر آیا، ایک حدیث میں 4 سوال ہوں گے. زندگی کیسے گزارا، اپنے علم پہ عمل کتنا کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جسم کس کام میں کھپایا. ترمذی کی روایت ہے، یہ ترمذی میں روایت موجود ہے. جسم کہاں کھپایا، زندگی کہاں گزار کے آیا. اللہ بچپن تو بس کھیل کود میں گزر گیا، جوان ہو گئے، کالج میں چلے گئے، اس کے بعد شادیاں ہو گئی، اس کے بعد بیوی، بچے، شوہر، ساس، خدمات، گھر کے کام کاج، بڑے ہو گئے بچے، ان کے پڑھائی کا ٹینشن، ان کے لیے کمانا جمانا، محنت کرنا، گھر بنانا، بوڑھے ہو گئے تو پھر پوتے نواسیاں. اللہ اسی میں زندگی گزر گئی. بس یہی جواب دیں گے. اللہ نہ قرآن پڑھنے کا ٹائم ملا، قرآن سمجھنے کا ٹائم ملا، آیتیں یاد کرنے کا ٹائم، کچھ بھی ٹائم نہیں ملا اللہ. تو اللہ کل قیامت کے دن زندگی کے تعلق سے سوال کرنے والا ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا چھوٹا سا پودا ہو، اگر وہ اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ حساب کے لیے کھڑا ہونے سے پہلے اسے لگا لے تو اسے ضرور لگا لینا چاہیے. مسند احمد کی روایت ہے. یہ حدیث بھی وقت کی اہمیت بتا رہی ہے. کیا قیامت قائم ہو جائے، حساب کے لیے ٹھہرنا ہے، اتنی دیر میں تمہارے ہاتھ میں اگر پودا ہے کوئی، اسے لگانے کا تم کو ٹائم ملتا ہے تو لگا لو. یہ بھی نیکی کا کام کر لو، لیکن وقت کو ضائع مت کرو. نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ ہمیشہ قرآن پڑھو، ہمیشہ ذکر کرو، ہمیشہ نماز پڑھو. نہیں، نیکی کا کون سا بھی کام کرو، کم از کم ایک پودا ہی لگا لو، ایک جھاڑ لگا لو، ایک درخت لگا لو. یعنی کوئی بھی نیکی کا کام کرو، لیکن اس زندگی کا، اس وقت کا صحیح استعمال کرو، اچھے کاموں کے لیے، غلط کاموں کے لیے نہیں. یہ حدیث سے بھی ہم کو یہ سبق ملتا ہے. اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رات اور دن تجھ پر عمل کر رہے ہیں، تو بھی ان میں عمل کر لے. کیا بول رہے ہیں؟ رات اور دن تجھ پہ عمل کر رہے، مطلب تیرا ایک دن بھی کٹ رہا ہے، تیری ایک رات بھی کٹ رہی ہے، تجھ پہ عمل کر رہے. رات دن تو ٹھہرے ہوئے نہیں ہیں، وہ عمل کرتے جا رہے تیری زندگی پہ. تو بھی اس رات اور دن میں عمل کر لے، نیکی کا کام کر لے، اچھا عمل کر لے. پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ حدیثیں دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں کہ اس میں نہ وہ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو وہ مجلس ان کے لیے قیامت کے روز نقص اور حسرت و ندامت کا باعث بنے گی. اگر اللہ چاہے تو انہیں معاف کرے گا اور اگر اللہ چاہے تو ان کی گرفت کرے گا. مسند احمد کی روایت. کیا بات سمجھ میں آئی جی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بھی مجلس میں، حالانکہ مجلس کی فضیلت میں پچھلے ہفتے میں ایک حدیث، لمبی حدیث سنایا آپ لوگوں کو. نیکی کے مجلس، نیک لوگوں کی مجلس کا فائدہ کیا ہوتا، اگر آپ کو یاد نہیں ہے یا پھر آج آئے ہوئے لوگ جو پچھلے ہفتے نہیں آئے تو یاد رکھ لو. حالانکہ کئی مرتبہ آپ لوگ وہ حدیث سنے، لیکن اس سے ہمیں بہت بڑا سبق ملا. کیا کہ فرشتے جن مجلسوں کو، لمبی حدیث ہے لیکن مختصر یہ ہیں کہ فرشتے جن مجلس والوں کو ڈھونڈتے ہوئے جاتے ہیں اللہ کے پاس، جو مجلس خیر کی مجلس، دین کی مجلس، اجتماع کی مجلس، قرآن سننے سنانے کی مجلس، اللہ کے بارے میں، اللہ کے قرآن پر غور کرنے والی مجلس، ایسی مجلسوں کو ڈھونڈنے کے بعد فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب ان کی معافی کا اعلان کرتا ہے تو ایک فرشتہ کیا بولتا، اللہ ایک آدمی ان میں ایسا تھا جو اس مجلس میں بیٹھنے کی نیت سے نہیں تھا، بس چلتے چلتے دیکھ لیا بھائی کہیں پر تقریر ہو رہی، کہیں پر بیان ہو رہا، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چلو میں بھی بیٹھ جاتا ہوں بول کے بیٹھ گیا. اللہ تو سب کو معاف کر دے رہا، لیکن اس میں بغیر نیت کے ایک آدمی آ گیا تھا، اس کا کیا؟ اللہ کیا بولتا، یہ مجلس کی فضیلت اتنی ہے کہ اس میں بغیر ارادے سے بھی آ کے بیٹھنے والے کی بھی گناہوں کو میں معاف کر دوں گا. تو معلوم کیا ہوا کہ ایسی مجلس جو خیر کی، نیک لوگوں کی، دینداروں کی، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے والوں کی مجلس قیامت کے دن اس کے گناہوں کو معاف کرنے کا باعث بنے گی، جیسا کہ یہ مجلس ہے الحمدللہ. اب پتہ نہیں ایسی مجلس میں بیٹھنے والے، اس مجلس میں بیٹھنے والے ان لوگوں کا قیامت کے دن کیا ہی بہتر اجر ہوگا، کیونکہ سامنے حدیث ہے تو ہم امید کر سکتے ہیں، ہم اچھی امید بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ میری زندگی میں ایسی مجلس میں بیٹھنے کا کتنی مرتبہ موقع ملا،
کتنی مرتبہ بیانوں کو سننے کا موقع ملا، کتنی مرتبہ اجتماعوں کو جانے کا موقع ملا، کتنی مرتبہ ہم اجتماعات اٹینڈ کریں، اور کتنی مرتبہ فرشتے آ کے میرا نام لے کر اللہ کے پاس گئے، کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی مغفرت کا اعلان کرا، کتنے فرشتے میرے لیے گواہ بنے ہوں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ، کیا ہی خوش نصیب لوگ ہیں جو ایسی مجلسوں کو اٹینڈ کرتے ہیں، بار بار شریک ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ مجلس جو کہ ابھی یہ حدیث ہم پڑھے، دوستوں کی مجلس، فنکشنوں کی مجلس، شادیوں کی مجلس، چورستوں پہ، ہوٹلوں پہ، نکڑوں پہ ملنے والی مجلس، بازاروں پہ ملنے والی مجلس، فنکشن ہالوں میں بیٹھ کے جو باتیں کرنے والی مجلس، اس مجلس میں نہ اللہ کا ذکر ہوا، نہ کوئی قرآن کی آیت سنائی گئی، نہ سنی گئی، نہ کوئی اللہ کے رسول کی حدیث کوئی سنائے، نہ ہم سنے، نہ ہم پڑھے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ جو مجلس بھی جس میں اپنا ذکر نہیں، اللہ کا ذکر نہیں، جو مجلس بھی جس میں اللہ کے رسول پر درود نہیں۔ بتاؤ، شادی کی مجلس میں جا کے بیٹھنے کے بعد جب رشتہ دار ملتے ہیں، فرینڈز ملتے ہیں، کالج میں جانے کے بعد جہاں فرینڈز ملتے ہیں، سہیلیاں ملتی ہیں، اللہ کے رسول پر درود بھیجتے ہوں گے، اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، کم از کم اللہ کا نام تو بھی لیتے ہوں گے؟ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایسی مجلسیں جن کے لیے قیامت کے دن حسرت ہوگا، ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، ایسی مجلسیں ہم اٹینڈ کریں، غیبتوں والی مجلسیں۔ تو آپ خود سوچنا، اب وہ مجلسیں کیوں اٹینڈ کریں گے؟ وہ مجلسیں جہاں غیبتیں ہوتی ہیں، جہاں صرف دنیاوی باتیں ہوتی ہیں، وہ مجلسیں کون اٹینڈ کریں گے؟ کس لیے اٹینڈ کریں گے؟ جن کا تعلق دنیا پرست لوگوں سے ہوتا ہے، جن کا تعلق دیندار لوگوں سے نہیں ہوتا، تو وہ لوگ انہی مجلسوں کو اٹینڈ کریں گے جو غلط مجلسیں ہیں۔ لیکن جن کا تعلق دیندار لوگوں سے ہوتا، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، تو اب یہ مجلس بھی آپ کے سامنے ہے، یہ مجلسیں بھی آپ کے سامنے ہیں، اس مجلس کی فضیلت بھی آپ کے سامنے ہے، اس مجلس کا نقصان بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کون سی مجلسیں زیادہ ہو؟ آپ کے ہاتھ میں ہے فیصلہ۔ کون سی مجلس میں جانے سے آپ کا وقت زیادہ گزرا، اس وقت کا فرشتے گواہی دے کر، فرشتوں کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ معافی کا اعلان کر رہا ہے۔ اور کتنی ایسی مجلسیں ہیں جن میں بیٹھ کر ہمارا وقت برباد ہوا، وہ بھی تو گواہی دیں گے فرشتے۔